عبد القادر سوپول بہار انڈیا سے، مفتی صاحب السلام علیکم، کیا قبر پر مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم پڑھنا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ صحیح حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن کچھ ضعیف احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو جب قبر میں رکھا گیا حضور کی صاحبزادی کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مٹھی مٹی ڈالی اور اس وقت آپ نے یہ پڑھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو صحیح حدیث تو نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن اس کا تعلق چونکہ فضائل اعمال سے ہے اس لیے اس کے پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ سوال یہ کہ اگر مزی کپڑوں پر شلوار پر لگ جائے تو پاک کرنے کا طریقہ بتائیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ پانی چھڑک دینا کافی ہے اور مجھے مزی اکثر آتی ہے۔ دیکھیں مزی ناپاک ہوتی ہے اور تمام فقہا کے نزدیک مزی ناپاک ہے، لہٰذا اس کا طریقہ یہی ہے کہ جہاں پر ناپاکی لگی ہے اس ناپاکی کی جگہ کو آپ دھو لیں، پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں ناپاکی لگی ہے اس کو پکڑ کے پانی ڈال کے دھو لیں تاکہ اس سے وہ گندگی زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ مفتی صاحب چھوٹے بچوں کے کیسے نام کیسے رکھنے چاہیے؟ مفرد نام رکھنا ضروری ہے کیا؟ برائے مہربانی مفتی صاحب اس بارے میں آگاہی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ بچوں کے نام دیکھیں حدیث میں آتا ہے عبداللہ اور عبد الرحمن یہ بہترین نام ہے، تو عبداللہ بھی مفرد نہیں ہے، عبد الرحمن بھی مفرد نہیں ہے۔ مضاف الیہ ہے، جو جن کو نحو آتی ہے تھوڑی بیسک، تو ظاہر ہے مضاف الیہ یہ مرکب اضافی ہے، مرکب ناقص ہے لیکن مرکب مفرد نہیں ہے، تو نام آپ مفرد بھی رکھ سکتے ہیں، مرکب بھی رکھ سکتے ہیں۔ شریعت نے آپ کو اس میں کوئی ایسی اسٹرکٹ گائیڈ لائن نہیں دی کہ آپ مفرد نام رکھیں گے تو ناجائز ہو جائے گا یا مرکب رکھیں گے۔ نام اچھا ہونا چاہیے، اور اچھا ہونے کا ایک معیار یہ ہے کہ آپ انبیاء کے نام پہ رکھیں، آپ صحابہ کے نام پہ رکھیں، آپ نیک لوگوں کے بزرگوں کے نام پہ رکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا نام بچے کے لیے تجویز کریں جس کا اچھا معنی ہو، کوئی ایسا نام بچے کے لیے نہ رکھیں جس کا معنی اچھا نہ ہو۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ ہمارے دادا کو ان کا نام تھا حزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کا نام حزن، عربی میں کہتے ہیں غم کو، تو حضور نے ان سے فرمایا کہ آپ کا نام حزن نہیں سہل ہے، سہل کا مطلب سہولت، آسانی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا نام حزن ہی ٹھیک ہے۔ تو حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے خاندان میں ہمیشہ غم ہی غم، تکلیف ہی تکلیف ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو نام کا انسان کی شخصیت پر اور خاندان پر بھی اثر ہوتا ہے، تو نام ایسا نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں کوئی یونیک نام رکھیں، ایسا نام رکھیں جو دنیا میں کسی نے نہیں رکھا ہو، تو یہ جو سٹینڈرڈ ہے نا یہ اچھا سٹینڈرڈ نہیں۔ صحابہ کرام میں آپ دیکھیں آپ کو بکثرت اس طرح کی مثالیں ملیں گی کہ لوگ اپنے بیٹوں کا وہ نام رکھتے تھے جو ان کے والد کا نام ہوتا تھا، یعنی دادا کا نام اور پوتے کا نام ایک ہوتا تھا، تو آپ کو بکثرت اس کی مثالیں ملیں گی۔ اس لیے اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، کوئی یونیک نام ہونا چاہیے۔ اور جو آپ نے کہا مفرد نام آج مفرد یعنی سنگل نیم تو آج کل رکھنا اس لیے بھی مسئلے مسائل آپ کے لیے پیدا کر سکتا ہے کہ ڈاکومنٹیشن میں بہت مسائل ہوتے ہیں، آپ کو فرسٹ نیم لاسٹ نیم چاہیے ہوتا ہے، کم از کم 2 لفظ تو ہونے چاہیے، بعض اوقات 3 الفاظ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جس میں آپ کو شروع کا نام بھی ہو، درمیان کا بھی ہو اور آخر کا بھی ہو، یہ 3 آپ کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے نام بچوں کے رکھیں کہ ان کی ڈاکومنٹیشن میں، پاسپورٹ میں، NIC میں، ان ساری چیزوں میں ان کو کوئی مشکلات نہ ہو، اور جہاں ان کو 3 ورڈز کے اندر نام چاہیے ہو وہ بھی وہ رکھ سکیں، 2 ورڈز کے اندر چاہیے ہو تو وہ بھی رکھ سکیں۔ ایسا نام بچوں کا رکھیں تو شرعی تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے، قانونی تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے، بچوں کو آگے کوئی مشکلات نہیں ہوگی۔ اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ مفرد نام رکھنے میں آج کل یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ان کی ڈاکومنٹیشن کے اندر بہت مشکلات ہوں گی ان کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے؟ جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں وہاں مخصوص امام نہیں ہے، 1-2 نمازیں ایک امام اور باقی 3 نمازیں ایک امام پڑھاتا ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں ایک امام کا ہونا شرعی نقطہ نظر سے تو اس لحاظ سے تو ضروری نہیں ہے کہ اگر امام مقرر نہیں ہوگا تو گناہ ہوگا، لیکن یہ چیزیں انتظامی نوعیت کی ہیں، ایڈمنسٹریٹو ٹائپ کی چیزیں ہیں کہ جب کسی مسجد میں باقاعدہ امام کا تعین نہیں ہوتا تو اس میں پھر یہ تعطل آتا رہتا ہے کہ کبھی کوئی ہے تو نماز پڑھا دی، کبھی کوئی نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھائی۔ حالانکہ جب مسجد ایک دفعہ مسجد بن گئی تو پھر چاہیے کہ اس کے اندر مستقل 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی رہے۔ یہ جو امام کا تقرر کیا جاتا ہے یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو باقاعدہ اس کو ایک کام دے دیا جاتا ہے، ایک ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ بھائی
آپ نے ہر حال میں یا 5 نمازیں پڑھانی ہیں. اس لحاظ سے مسجد میں امام کا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ مسجد آباد رہے. مسجد میں نمازیں نہیں ہوں گی یا کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ یہ مسجد، قرآن میں حکم ہے نا کہ مسجد کو آباد کریں، اور مسجد کو آباد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی بلڈنگیں بنائیں. مسجد کو آباد کرنے کا مطلب اس کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے، جماعت سے، ان چیزوں سے اس کو آباد کریں.